الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم. للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. محترم و مکرم دینی و اسلامی بھائیوں، چند دنوں سے کافی زیادہ ایک سوال کافی حضرات کی طرف سے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ بر صغیر ہند و پاک والے عرفہ کا روزہ کب رکھیں؟ اسی سوال کے جواب میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن کے روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ. صحیح مسلم کی روایت ہے. اس میں عرفہ کا روزہ رکھنے والوں کی فضیلت آپ نے یہ بیان کی ہے کہ گزشتہ ایک سال کے روزے گناہوں کا ایک کفارہ ہے. اس میں صیام یوم عرفہ جو کہا گیا ہے، عرفہ کے دن کا روزہ، تو آخر اس حدیث میں صیام یوم عرفہ سے مقصود کیا ہے؟ اس تعلق سے معاصرین علماء کے درمیان کافی اختلاف پایا جاتا ہے. بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حجاج کرام جس دن عرفہ میں قیام کریں، وقوف کریں، اس دن پوری دنیا کے لوگ اس روزے کو رکھیں. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اپنی اپنی رویت کے اعتبار سے ہر ملک والے 9 ذی الحجہ کو یہ روزہ رکھیں. اس تعلق سے سلف کا موقف کیا رہا ہے؟ اگر آپ اسے دیکھیں گے تو 2 طرح کے اقوال آپ کو رویت ہلال کے تعلق سے، اتحاد مطلع اور اختلاف مطلع کے تعلق سے ملیں گے. بعض علماء پوری دنیا میں اتحاد مطلع کے قائل ہیں اور بعض علماء اختلاف مطلع کے. جو لوگ اتحاد یا اختلاف کی بات کرتے ہیں سلف میں سے، وہ کسی مہینے کی الگ سے تخصیص نہیں کرتے، بلکہ سال کے 12 مہینے کے اندر یہ بات کرتے ہیں. یعنی ان کی بات مطلق ہوتی ہیں، کسی خاص مہینے کے تعلق سے نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں اتحاد ہو یا اختلاف ہو، یعنی سال کے 12 مہینوں کے اندر ہی مطلق باتیں کرتے ہیں. تو عمومی طور پر 2 موقف پایا جاتا ہے، لیکن خصوصی طور پر ذی الحجہ کے تعلق سے اگر آپ تلاش کریں تو آپ یہ پائیں گے کہ جو علماء اتحاد مطلع کی بات کرتے ہیں، ان میں سے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، جیسے کہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارے بعض مشائخ اور بعض علماء ذی الحجہ مہینے میں خصوصی طور پر اختلاف کو معتبر سمجھتے تھے. دوسرے مہینوں کے تعلق سے اختلاف نہیں تھا ان کے درمیان، جو اتحاد مطلع کی بات کرتے ہیں، لیکن ذی الحجہ مہینے کے اندر اختلاف کو معتبر سمجھتے تھے. اس کے برخلاف جو لوگ اختلاف مطلع کے قائل ہیں، ان میں سے کسی کا بھی قول ذی الحجہ مہینے میں کوئی الگ نہیں ملتا، تو تخصیص کے ساتھ ذی الحجہ مہینے کے اندر عرفہ کا روزہ کب رکھا جائے، سلف سے اس بارے میں کوئی واضح طور پر یہ نہیں ملتا کہ وقوف عرفہ جس دن وہ حجاج کرام کا، اسی دن یہ روزہ رکھا جائے. البتہ اس کے برخلاف جو لوگ اتحاد مطلع کے قائل ہیں، وہ بھی اختلاف کو معتبر سمجھتے ہیں. اس لیے راجح یہ معلوم ہوتا ہے اس مسئلے میں، اور اس کے کئی اسباب ہیں جس کو میں انشاءاللہ ایک کے بعد دیگر ذکر کروں گا.
اس مسئلے میں راجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ پوری دنیا میں اپنے اپنے تاریخ کے اعتبار سے، اپنی اپنی رویت کے اعتبار سے، اپنی اپنی تاریخ کے اعتبار سے جس دن 9 ذی الحجہ ہو اس دن اس روزے کو رکھیں، یہی زیادہ سنت سے قریب اور اقرب الی الصواب معلوم ہوتا ہے۔ اس کے کئی اسباب ہیں، گرچہ اس مسئلے میں جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ معاصرین علماء کے درمیان کافی اختلاف ہے، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ مشہور ہے کہ وہ وقوف عرفہ کے اعتبار کرتے ہیں۔ دار الافتاء المصریہ کا بھی یہی فتویٰ رہا ہے، اور دکتور حسام الدین عفانہ اور سلیمان بن عبداللہ الماجد حفظہم اللہ کا یہی فتویٰ رہا ہے۔ اور دوسرا موقف یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو یہ روزہ رکھا جائے اپنی اپنی رویت کے اعتبار سے، جیسے کہ المجلس الاوروبی للافتاء اور مرکز الفتویٰ کا یہ فتویٰ آیا تھا، اور شیخ ابن عثیمین، شیخ عبداللہ ابن جبرین اور دکتور ہانی بن عبداللہ الجبیر، دکتور احمد الحجی الکردی اور استاد دکتور خالد بن علی المشیقیح، یہ تمام مشائخ ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو یہ روزہ رکھا جائے اپنی اپنی رویت کے اعتبار سے۔ ابھی ایک رسالہ آیا ہے ہمارے ایک محترم ساتھی کا، دکتور عبد الرافع بن محمود عالم العمری حفظہ اللہ کا، بلوغ البغیہ فی تحدید یوم عرفہ عند اختلاف الرؤیہ۔ اس رسالے میں شیخ نے بہترین انداز میں اسے ثابت کیا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو ہی اپنی اپنی رویت کے اعتبار سے اس روزے کو رکھا جائے، اور اس رسالے سے کافی مجھے فائدہ بھی ملا ہے، اور بہت سارے اقوال کی توثیق بھی اس شیخ کی کتاب سے مجھے کرنے میں کافی مدد ملی ہے۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے اور اس کتاب کو نفع بخش بنائے۔ تو معاصرین علماء کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ حدیث کے اندر جو صیام یوم عرفہ کہا گیا ہے اس سے مقصود کیا ہے، اس سے مقصود کیا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں وقوف عرفہ مقصود ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحجہ ہے۔ اور میں نے کہا جیسے کہ راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ 9 ذی الحجہ ہی کو یہ روزہ رکھا جائے اپنی اپنی رویت کے اعتبار سے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ سلف نے جب اس حدیث کی شرح کی یا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں انہوں نے موقف اختیار کیا، اس کلمے کی شرح کرنی چاہیے کہ صیام یوم عرفہ میں جو حدیث میں یوم عرفہ کا لفظ آیا ہے اس سے مقصود کیا ہے، تو انہوں نے اپنی کتابوں میں یہی شرح کی ہے کہ اس سے مقصود 9 ذی الحجہ ہے۔ اور یہ شرعی قاعدہ ہے کہ جو نصوص شریعت کے اندر الفاظ وارد ہوں، سلف نے ان کی کیا تفسیر کی ہے اسی کا اعتبار کیا جائے گا، اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب اگر بعد میں آنے والے لوگ کوئی الگ تفسیر کرنا چاہیں تو اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ ہمارے علماء السلف نے کیا اس کی تفسیر کی ہے اسی کا ہم اعتبار کریں گے۔ جب آپ دیکھیں گے کہ علماء نے کیا اس کی شرح کی ہے تو بہت ساری کتابوں کے اندر آپ کو یہ تفسیر ملے گی کہ انہوں نے یوم عرفہ سے مقصود الیوم التاسع من ذی الحجہ سمجھا ہے، جیسے کہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے المغنی میں فرمایا ہے فَأَمَّا يَوْمُ عَرَفَةٍ فَهُوَ الْيَوْمُ التَّاسِعُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ۔ شمس الدین الزرکشی الحنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمُ عَرَفَةٍ هُوَ الْيَوْمُ التَّاسِعُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ بلا ریب، جیسے کہ شرح الزرکشی کے اندر ہے۔ اور علامہ کرمانی اور علامہ عینی ان دونوں کی کتاب ہے صحیح بخاری کی شرح پر، الکواکب الدراری کرمانی کی ہے اور عمدۃ القاری علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان دونوں نے کہا ہے کہ یہ اسم للزمان ہے، یہ عالم ہے یوم عرفہ زمانے کے لیے، اسم للزمان، وہو اليوم التاسع من ذی الحجہ، یہ دونوں کا کہنا ہے۔ اسی طرح خطیب شربینی رحمہ اللہ نے فرمایا وصوم یوم عرفہ وهو تاسع ذی الحجہ لغیر الحاج، جیسے کہ مغنی المحتاج کے اندر ہے، اور نہایت المحتاج کے اندر
علامہ رملی فرماتے ہیں وصوم یوم عرفہ وهو تاسع ذی الحجہ لغیر الحاج. اور شرح مختصر خلیل کے اندر علامہ خرشی المالکی فرماتے ہیں وَلَمْ يُرِدْ بِعَرَفَةٍ مَوْضِعَ الْوُقُوفِ بَلْ أَرَادَ بِهِ زَمَنَهُ وَهُوَ الْيَوْمُ التَّاسِعُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. فرماتے ہیں کہ لفظ عرفہ سے موضع الوقوف مقصود نہیں ہے، بلکہ آپ کا مقصود اس سے زمانہ ہے اور وہ ذی الحجہ کی 90 تاریخ ہے. تو یہ شرحیں ہیں ہمارے علماء السلف کی، انہوں نے اس لفظ سے 90 ذی الحجہ سمجھا ہے، وقوف نہیں سمجھا ہے. ترجیح کا دوسرا سبب یہ ہے کہ شریعت کے نصوص کو استقراء کریں، پتہ چلے گا کہ شریعت جب کسی حکم کو کسی سبب کے ساتھ معلق کرتی ہے تو ظاہری اسباب کے ساتھ، نہ کہ خفی اسباب کے ساتھ. اور اس کی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. تو دلوک شمس اور غسق اللیل ظاہری سبب ہے ہر ایک کے لیے، کسی کے لیے ظاہر ہو اور کسی کے لیے مخفی ہو ایسا نہیں ہے. اسی طرح حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. تو غروب شمس یہ واضح چیز ہے ہر ایک کے لیے، ظاہری سبب ہے ہر ایک کے لیے. تو جب غروب شمس ہو تب افطار کریں. یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہو جائے، بدلی ہو جائے اور چاند نظر نہ آئے تو ایسی صورت میں ظاہری سبب پر ہی اعتماد کیا جائے گا، مخفی اسباب پر نہیں. اور اس کو مہینے کو 30 پورا کیا جائے گا، اس کے بعد ہی نیا مہینہ شروع ہوگا. تو یہ شریعت کا عام مزاج رہا ہے کہ ظاہری اسباب کے ساتھ احکام کو معلق کیا جاتا ہے، مخفی اسباب کے ساتھ نہیں، تاکہ ہر ایک کے لیے عمل کرنا آسان ہو. اور اس حدیث سے بھی یہی معنی ظاہر ہوتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صیام یوم عرفہ تو لوگوں نے بھی یہی سمجھا، صحابہ اکرام نے اور تابعین اعظام نے اور بعد میں آنے والے علماء نے یہی سمجھا، ہر دور کے ہر جگہ کے علماء نے، کہ اس سے مقصود 90 ذی الحجہ ہے. اسی وجہ سے کسی بھی روایت کے اندر اس کا ادنا سا بھی یا تاریخ کی کتابوں کے اندر ادنا سا اشارہ نہیں ملتا کہ وہ لوگ کوشش کرتے تھے، دور دراز کے علاقے کے لوگ، کہ حجاج کرام عرفہ میں کس دن وقوف کرتے ہیں. اس کو پتہ کرنے کے بارے میں ذرہ برابر وہ کوشش نہیں کرتے تھے. یا ذی الحجہ کا چاند نظر آیا نہیں آیا مکے کے اندر، اس کی وہ کوشش ذرہ برابر نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ معہود تھا کہ اس سے مقصود 90 ذی الحجہ اپنی رویت کے اعتبار سے ہے، مکے والوں کی رویت کے اعتبار سے نہیں، اپنی رویت کے اعتبار سے. اسی لیے انہوں نے اس ظاہری سبب پر اعتماد کرتے ہوئے ہی روزہ رکھا ہے. اور اس کی تاریخ کی کتابوں کے اندر کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی، جیسے حافظ ابن حجر کی انباء الغمر کے اندر، انباء الغمر بابناء العمر، اس کتاب کے اندر آپ کو کچھ قصے ایسے ملیں گے جن میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وقوف عرفہ کسی دن تھا اور پھر دوسرے ملکوں کے اندر، دوسرے شہروں میں لوگوں نے عرفہ کا روزہ کسی دوسرا ہی دن رکھا تھا. تو اس طرح تاریخ کے اندر بھی اس کے آپ کو کافی شواہد مل جائیں گے کہ پرانے زمانے سے وقوف عرفہ کا لوگوں نے اعتبار نہیں کیا ہے. وقوف عرفہ کسی دن ہوا تھا اور دوسرے ملکوں کے اندر لوگ کسی دوسرے دن ہی روزہ رکھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ ظاہری سبب پر اعتماد کرتے تھے. اور اگر کہا جائے کہ وقوف عرفہ ہی مقصود ہے صوم یوم عرفہ سے، تو یہ ظاہری سبب ہوگا صرف مکہ والوں کے لیے اور جو اس کے آس پاس کے علاقے ہیں ان علاقوں کے لیے. البتہ دور دراز کے علاقوں کے لیے ایک مخفی سبب ہوگا، خفی سبب ہوگا، اور شریعت خفی اسباب کے ساتھ احکام کو معلق نہیں کرتی. اس وجہ سے
یہی راجح معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مقصود 90 ذی الحجہ ہے، وقوف عرفہ مقصود نہیں ہے، حجاج کا وقوف مقصود نہیں ہے عرفہ کے میدان میں۔ اسی طرح شریعت کا عام ایک اصول ہے کہ صالحۃ لکل زمان و مکان، ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے شریعت پر عمل کرنا ممکن ہے اور صالح ہے، اور اگر اس کے تعلق سے کوئی استثناء ہوگی تو شریعت کے اندر وہ استثناء موجود ہے، اپنی طرف سے ہم کوئی استثناء نہیں کر سکتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ آج کے دور میں انٹرنیٹ کے آ جانے کی وجہ سے، میڈیا کے آ جانے کی وجہ سے دور دراز کے علاقوں میں خبر ممکن ہے، اس لیے پوری دنیا کے لوگ ایک ہی دن روزہ رکھیں، تو یہ مسلم ہے کہ تقریباً 50 سال پہلے، 60 سال پہلے یا 100 سال پہلے یہ چیزیں ممکن نہیں تھیں، اور 1400 سال سے پوری امت نے اسی طرح روزہ رکھا ہے۔ تو یہ لازمی طور پر کہا جائے گا کہ انہوں نے حقیقت میں جس دن روزہ ہونا چاہیے تھا، اللہ نے جس دن کے روزے کو مشروع قرار دیا تھا، اس دن انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ پوری امت غلط عمل کر رہی تھی، آج ہی اس پر صحیح عمل ہو سکتا ہے، اور اب تک جو عمل ہوا ہے وہ غلط عمل ہوا ہے، اور ایسا شریعت کے مزاج کے بالکل مخالف ہے۔ اسی طرح وہ علاقے جہاں پر مکہ مکرمہ سے ایک دن پہلے چاند دیکھا جاتا ہے، ان کے لیے کیا کہا جائے گا؟ ان کے یہاں تو اس دن عید ہوگا، ان کے یہاں وہ لوگ عید الاضحیٰ منائیں گے، عید کی وجہ سے وہ لوگ اس دن روزہ بالاجماع نہیں رکھ سکتے، اجماع ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو بہت سارے ایسے علاقے جہاں پر چاند پہلے نظر آتا ہے اور عید پہلے ہوتی ہے، سعودیہ سے ایک دن پہلے، مکہ مکرمہ سے ایک دن پہلے، تو وہ اس روزے سے محروم رہ جائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے اس کا چاند کے نکلنے اور ڈوبنے کا، تو آج نہیں ہے، بلکہ جس وقت اللہ کے نبی پر وحی نازل ہو رہی تھی اسی وقت سے یہ نظام دنیا کا اللہ رب العزت نے بنا رکھا ہے۔ تو اگر ایسی ہی بات ہوتی تو ضرور ان کے تعلق سے کوئی توجیہ آتی کہ وہ لوگ جو مکہ مکرمہ سے ایک دن پہلے چاند دیکھتے ہیں وہ اس روزے کو رکھیں یا نہ رکھیں۔ اور آپ پائیں گے کہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر حقیقت میں مکہ مکرمہ سے ایک دن پہلے چاند نظر آتا ہے، اور وہ لوگ باضابطہ روزہ اور عید اپنی رویت کے حساب سے کرتے ہیں، اور سعودی عرب کی حکومت دوسرے ملک کی رویت کا اعتبار نہیں کرتی اور یہ اعلان نہیں کرتی، بلکہ اپنی رویت پر ہی اعتماد کرتے ہوئے یہ اعلان کرتی ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ محروم رہ جائیں گے۔ کافی زیادہ میں نے پہلے ہی سنا تھا کہ نائجیریا کے بعض علاقوں میں، یا نائجیریا میں اور اس کے بغل میں ایک اور ملک ہے نائجر، ان دونوں ملکوں میں سعودیہ سے ایک دن پہلے چاند نظر آتا ہے، اور وہ لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، عید بھی کرتے ہیں۔ اس کی تاکید کے لیے گزشتہ کل 6 ذی الحجہ کو میں اپنے ایک نائجیری ساتھی کے پاس گیا جو کہ دراست علیہ کا طالب ہے جامعہ اسلامیہ کے اندر۔ ان سے میں نے پوچھا ان کے ملک کے بارے میں کہ ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ وہاں پر ایک دن پہلے ہی وہ لوگ چاند دیکھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، عید بھی کرتے ہیں، تو یہ خبر کہاں تک صحیح ہے؟ تو انہوں نے جو بتایا کہ رمضان مہینے کے اندر یہ کافی زیادہ ہو چکا ہے، یہ کبھی کبھار نہیں بلکہ کافی زیادہ یہ ہو چکا ہے کہ وہ لوگ اپنی رویت کے اعتبار سے ایک دن پہلے، یعنی چاند دیکھ کر ایک دن پہلے روزہ بھی رکھتے ہیں اور عید بھی کرتے ہیں۔ ایسا 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ اس کا ہو چکا ہے، اس کے مشاہدے انہوں نے کیے ہیں۔ تو ایسے ملکوں کے بارے میں جہاں پر سعودیہ سے ایک دن پہلے چاند نظر آتا ہو، وہ اس فضیلت سے محروم رہ جائیں گے، اور یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے کہ کسی خاص خطے میں رہنے کی وجہ سے کوئی اس عظیم فضیلت سے محروم رہ جائے۔ اگر محروم ہی رہتے تو ضرور شریعت کی طرف سے اس بارے میں کوئی حکم ضرور موجود ہوتا، لیکن اس بارے میں کوئی بھی حکم اس بارے میں ملتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہی کہا جائے گا کہ ہر ملک والے اپنی اپنی رویت کے اعتبار سے ہی اس روزے کو رکھیں، اور یہی زیادہ اقرب الی الصواب ہے۔
بلکہ جو آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، آج بھی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے بعض علاقے کے لوگوں کو خبر نہ ملے۔ اللہ رب العالمین ہماری آسانی کے لیے ان وسائل کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے، اور عین ممکن ہے کہ مستقبل میں بھی یہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے بہار، بنگال، آسام، اڑیسہ اور یو پی کے بعض علاقوں میں سیلاب آیا ہوا تھا، اور لوگ کافی پریشان تھے۔ کئی دنوں تک بعض علاقوں میں بجلی اور انٹرنیٹ، یہ تمام خدمات کئی دنوں تک وہاں پر منقطع رہے، اور ان خدمات سے لوگ محروم رہے۔ اور آپ اگر تاریخ کو پڑھیں گے تو پائیں گے کہ تقریباً سن 2012 میں امریکہ جیسے ایک ترقی یافتہ ملک میں، ایک شہر میں، ایریزونا جس کا نام ہے، وہاں پر ایک طوفان آیا تھا، جس کی وجہ سے جتنے فضائی آلات تھے تمام کے تمام معطل ہو چکے تھے، کام کرنا بند کر دیے تھے، اور کئی دنوں تک مسلسل یہ ان کی کیفیت تھی۔ تو امریکہ جیسا ایک ترقی یافتہ ملک، وہاں پر اگر اس طرح جدید ٹیکنالوجی کا حال ہو سکتا ہے تو دوسرے ملکوں میں، خصوصاً ہمارے ملکوں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور کوئی بعید نہیں کہ مستقبل میں یہ تمام چیزیں معطل بھی ہو جائیں۔ اور شریعت ایسی چیزوں پر احکامات کو معلق نہیں کرتی جن کی حالت یہ ہو، اس لیے ہماری شریعت محکم ہے، ہر زمانے اور ہر علاقے کے لیے صالح للعمل ہے۔ اس لیے سلف کا جو موقف رہا ہے، انہوں نے جو تفسیر کی ہے، انہوں نے اس طرح عمل کیا ہے، وہی موقف راجح ہے، اور وہی حقیقت میں شریعت ہے جس پر 1400 سال سے عمل ہوا ہے، پوری امت نے عمل کیا ہے۔ اس لیے اسی پر آج بھی عمل ہونا چاہیے، اور وہی موقف اقرب الی الصواب ہونے کی وجہ سے اسے ہی اختیار کرنا چاہیے، گرچہ کہ معاصرین میں اختلاف ہے، لیکن جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، اور جیسے کہ دکتور عبدالرافع نے اپنی کتاب بلوغ البغیہ کے اندر اس کو ثابت کیا ہے کہ ابھی جو علماء کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں وقوف عرفہ کے دن، وقوف عرفہ حجاج جس دن وقوف کرتے ہیں اس دن روزہ رکھا جائے، یہ قول حادث ہے، یہ قول حادث ہے۔ سلف میں یہ قول نہیں ملتا، بلکہ سلف کے اندر جو اقوال ملتے ہیں وہ صرف ایک ہی ہے کہ 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا روزہ رکھا جائے۔ یہ شیخ کی تحقیق ہے اس کتاب میں، آپ لوگ اس کتاب کی طرف رجوع کریں گے تو مزید آپ کو جانکاری ہوگی۔ اس لیے اس مسئلے میں راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اپنے ملک کے حساب سے ہر کوئی 9 تاریخ کو عرفہ کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے ہم سے قبول بھی فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔